قضيت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے اس کا دل منافقت سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کپڑے سے کپڑا پانی سے پاک ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ توڑ دیتا ہے، تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے، اور تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔ آج 10 محرم الحرام کا عظیم دن ہے۔ آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے اسی تاریخ اور اسی دن یعنی جمعہ کا دن تھا، کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں اہل بیت پاک کا امتحان ہو رہا تھا۔ اب وہ وقت کہ 72 رفقا داد شجاعت دیتے ہوئے، یزیدیوں کو انجام تک پہنچاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین ایک ایک بہادر کو میدان میں اتار رہے ہیں، اور یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے ساتھ ساتھ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ۔ تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے۔ آپ تنہا رہ گئے۔ امام علی مقام خیمے میں تشریف لے کر گئے۔ پردہ دار صبر پسند نیک اور پاکیزہ خواتین کو صبر کی تلقین فرمائی، نصیحت کی کہ خبردار صبر کا دامن کسی کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، کوئی بھی خلاف شریعت کام نہ کرے۔ یہ نصیحت فرما کر عابد بیمار کو سینے سے لگایا، اور امام علی مقام ذوالفقار ہاتھ میں لیے، سر پر امامہ سجائے، سواری پر سوار ہوئے، یزیدی لشکر کی طرف بڑھے۔ آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول۔ ان کی وفا صبر و رضا ہر سوات سے ہر دم ہے تازہ گلشن دین میں وفا کے پھول۔ یزیدی لشکر نے گھیرا تنگ کیا، مگر یہ حیدر کرار کے لخت جگر ہیں، شیر خدا کے شہزادے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اس وقت حملہ حسینی کا منظر ایسا تھا کہ جیسے بکریوں کے ریوڑ میں شیر گھس گیا۔ جس طرح آپ رخ جدر فرماتے، یزیدیوں کو گاجر گولی کی طرح کاٹتے جاتے، جہنم پہنچاتے جاتے۔ جدھر رخ مبارک ہو جاتا ہے دشمن کو میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹنا پڑتا۔ آخر شبر بدبخت نے جب کام نکلتا نہ دیکھا تو لشکر کو پکار کر کہا، تمہاری مائیں تمہیں پیٹے، کیا انتظار کر رہے ہو؟ حسین کو شہید کر ڈالو۔ اب چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیرا تنگ کیا۔ زرع بن شہید نکلنے مبارک پر تلوار ماری، امام پاک تھک گئے، زخموں سے چورے۔ 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلوار کے، اور تیروں کا تو شمار ہے۔ اسی حالت میں سنان بدنصیب نے نیزہ مارا، وہ عرش کا تارا زمین پر گرا اور سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اب یہ سر امام حسین کا نہیں کٹا، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ کا ہے، جس کو حضور بار بار چوما کرتے تھے، وہ گردن کٹی، اور اس کے ساتھ ایک شدید زلزلہ آیا، زمین و آسمان کانپ گئے، مشرق و مغرب میں اندھیرا چھا گیا، آسمان سے خالص خون کی بارش ہوئی۔
جہاں تک کہ شام کے محلات کی دیواریں بھی خون سے رنگین ہو گئی۔ عشق میں کیا بچائی، عشق میں کیا لٹائی۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ کربلا ایک امتحان تھا، کیونکہ امتحان سخت تھا، بہت دشوار ترین تھا، مگر اہل بیت نے یہ امتحان دیا، خوب دیا، اور ایسے بے مثال انداز میں یہ امتحان دیا کہ کمال کر دیا۔ فارسی شاعر لکھتا ہے کہ امام علی مقام نے اپنا خون دے کر چمن کو آباد کیا، حق کی راہ پر پہرا دے کر قیامت تک یزیدیت کو دھول چٹا دیا۔ فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے، وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ ہم کربلا پر ذرا غور کریں، کربلا کیا ہے؟ ایک دو شخصوں کی لڑائی تھی، ایسا نہیں ہے، یہ دو شخصوں کی لڑائی نہیں تھی، لوگ تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں دو شہزادوں کی لڑائی تھی، ایسا بھی نہیں ہے، یزید کو بھی شہزادہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے کہ لوگ یزید کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسوں کو پہچاننا ہے، ایسوں سے دور رہنا ہے، ایسوں کی تقریریں نہیں سننی ہوتی۔ جو پہلے بیت کو برا کہے اس سے بھی بچنا ہے، جو صحابہ کو برا کہے اس سے بھی بچنا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ہیں جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتا ہو۔ جو کہتا ہے دو شہزادوں کی لڑائی تھی، تو تاریخ کی کسی صفحے پر لکھی دفن ہو جاتی نا، اگر دو شہزادوں کی یا دو شخصوں کی لڑائی، تو لڑائیاں ہوتی نہیں تاریخ۔ کیا یہ جائیداد کی لڑائی تھی؟ نہیں، جائیداد کی لڑائی بھی نہیں تھی۔ کیا یہ تخت و حکومت کی لڑائی تھی؟ ایسا بھی نہیں۔ ایسی لڑائیاں تو دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، تخت کے لیے، تاج کے لیے، سلطنت کے لیے۔ اگر یہ صرف تاج و تخت کی یا دو شہزادوں کی لڑائی ہوتی تو تاریخ میں اس کو باقی نہ رکھا جاتا۔ بہت ساری جنگوں کی طرح یہ بھی تاریخ کے کسی صفحے پر دفن کر دی جاتی ہے۔ یہ حقیقت میں دو طاقتوں کا ٹکراؤ تھا، ایک طرف اقتدار کی طاقت تھی، دوسری طرف اخلاق اور کردار کی طاقت تھی۔ اور دیکھیے کربلا میں فوجی طاقت کس کے پاس؟ یزید کے پاس۔ افرادی قوت کس کے پاس؟ یزید کے پاس۔ ظاہری اسباب مال و دولت کس کے پاس؟ یزید کے پاس۔ خزانہ کس کے پاس؟ یزید کے پاس۔ ایک لڑائی جیتنے کے لیے جتنے بھی ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ سارے یزید کے پاس۔ امام حسین کے پاس کیا تھا؟ ایمان تھا۔ امام حسین کے پاس تقویٰ تھا، امام حسین کے پاس صبر تھا، توکل تھا، کردار تھا، اخلاقی سچائی تھی، اور امام حسین کا بے دار ماضی تھا۔ یہ ساری دولتیں، یہ ساری کی ساری طاقتیں امام حسین کے پاس تھی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دنیا میں شہید تو اور ہی بہت سارے ہوئے ہیں، آپ کو تاریخ کے صفحات پر بڑی بڑی شہادتیں بھی مل جائیں گی، لیکن امام علی مقام نرالے رنگ کے شہید ہیں۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کی شہادت کی خبر آ گئی۔ آپ نے بہت ساری روایت سنی ہوگی، آپ نے روایت سنی ہوگی کہ امام علی مقام امام حسین اپنے نانا جان کے پاس کھیل رہے تھے، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، امام حسین کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا کہ انہیں آپ کی امت شہید کرے گی۔ یہ سن کر پیارے آقا کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور بڑی محبت کرتے تھے، امام حسن امام حسین سے بڑی محبت تھی، وہ چوما کرتے تھے، کہتے میرے پھول ہیں، ان کی گردن پہ بوسے دیا کرتے تھے، پیشانی پہ چوما کرتے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، امام حسین کو سینے سے لگا لیا۔ کیا وجہ ہے؟ دنیا کے ہزاروں لاکھوں شہیدوں میں سے ایک آپ کی شہادت کی خبر اتنا مشہور، اس کو کیوں کیا گیا؟ کیا یہ محض ایک غیب کی خبر دینا مقصد تھا؟ نہیں، یہ خبر شہادت کو یوں شہرت دینا
بے وجہ نہیں تھا. اصل میں یزیدیت کے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کر ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں آپ نے فرمایا اے یزیدیو، خدا کی قسم جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جھوٹے کو اس کا جھوٹ نقصان پہنچاتا ہے. تب سے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ امام علی مقام کے اس دعوے کی قیمت پہچان سکتے ہیں؟ وہ جو خون کے پیاسے تھے، وہ جو پیسے دے کر لالچ میں مبتلا کر کے امام حسین کے خلاف پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو آپ کے خلاف کر رہے تھے، امام حسین ان کے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کر رہے ہیں. حسین کی زبان سے آج دن تک جھوٹ کا ایک لفظ نہیں نکلا. کسی ایک یزیدی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ اس دعوے کا کوئی رد کر سکے کہ نہیں آپ نے فلاں مقام پہ کبھی جھوٹ بولا. آپ کا کردار بڑا صاف ستھرا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین نے یزیدیت کے سامنے کھڑا ہونا تھا، یزید کے اخلاق اور کردار پر بات کرنی تھی، یزیدیت کے غرور کو خاک میں ملانا تھا. لہذا آپ کو بچپن ہی سے بتا دیا گیا کہ ایک شہزادہ ذیشان آپ نے یزیدیت کو مٹانا ہے. لہذا آپ کی زندگی مبارک میں ایک لمحہ بھی قابل اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایسا صاف کردار تھا امام کا. کربلا امام علی مقام امام حسین کی 56 سالہ زندگی کی سند تھی. ان کے کردار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جس پہ کوئی بندہ انگلی اٹھا سکے. میں اس کہہ رہا تھا کہ یہ دو طاقتوں کا ٹکراؤ تھا، دو شخصوں کی، دو شہزادوں کی سلطنت کے لیے لڑائی نہیں تھی. یہ دو طاقتوں کا ٹکراؤ تھا. ایک طرف تاج و تخت کی طاقت تھی، فوج اور لشکر کی طاقت تھی، خزانوں کی طاقت تھی، مال کی طاقت تھی، اور دوسری طرف اخلاق اور کردار اور سچائی کی طاقت. جب یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکرائیں تو حق اور اخلاقی سچائی کی طاقت نے یزیدیت کو ریزہ ریزہ کر دیا. یہی بات ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون. بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ پھر اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. جب ہم حق کو باطل پر پھینک کے مارتے ہیں تو پھر اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے تو تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہیں. پتہ چلا حق اور باطل یہ ہمیشہ آپس میں ٹکراتے ہیں. باطل کے پاس چاہے طاقت ہو، مال و دولت ہو، شہرت ہو، کرسی ہو، تخت ہو، حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی. آپ کربلا کے فوراً بعد کے حالات دیکھیے، کوفہ، شام، عراق، یہ پوری پٹی ہے. کربلا سے پہلے یہاں یزید کی مقبولیت تھی اور اسی مقبولیت کی وجہ سے وہ تخت پہ بیٹھا تھا، قبضہ جما گیا تھا. لیکن کربلا کے بعد فوراً حالات بدل گئے. روایت میں ہے کہ یزیدی لشکر نے شہیدان کربلا کے مقدس سر نیزوں پر اٹھائے. اپنی طرف سے یہ بدنصیب ان کی بے حرمتی چاہتے تھے. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے شان قدر و شان اہل بیت. پھر یہ بدنصیب مقدس سر لے کر ملک شام یزیدی محل کی طرف روانہ ہوئے. اب انہیں کوفہ سے شام پہنچنا تھا. اب راستے میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا سنیے. یہ یزیدی قافلہ تقریت نامی کے علاقے کے قریب پہنچا. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سارا علاقہ یزید کی حکمرانی میں آتا ہے. ہم جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں یہ سارا ایریا یزید کی زیر سلطنت ہے. یزیدیوں نے تقریت کے علاقے گورنر کی طرف خط لکھا. خط میں کیا لکھا کہ ایک باغی تھا جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی، ہم اس کا سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں. ہمیں آج کی رات قلعے کے اندر گزارنے ہو.
اب چونکہ لوگوں کو اصل واقعے کا پتہ نہیں تھا، چنانچہ یزیدی فوج کے استقبال کے لیے پرچم لہرا دیے گئے، قلعے کے دروازے کھول دیے گئے، مگر چونکہ یہ بدنصیب قلعے کے قریب پہنچے، لوگوں کی نگاہ اہل بیت پاک کے مقدس سروں پر پڑی۔ ایک شخص نے پہچان کر پکارا، لوگوں یہ کسی باغی کا سر نہیں، یہ تو نواسہ رسول کا سر ہے، یہ تو امام حسین کا سر ہے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے یزیدی فوج پر لعنت بھیجنا شروع کر، ملامت شروع کر دی اور انہیں وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دی۔ اب یہ قافلہ یہاں سے ذلیل ہو کر آگے چلا، لینا نامی علاقے میں پہنچا۔ یہاں کے لوگوں نے جب شہیدان محبت کے مقدس سر دیکھے تو اونچی آواز سے امام علی مقام اور آپ کے نانا جان پر درود بھیجنے لگے، اور ساتھ ہی کہتے جاتے تھے، اے اولاد انبیاء کے قاتلو، ہمارے شہر سے دفع ہو جاؤ۔ اب حکومت بھی یزید کی ہے، علاقہ بھی یزید کا ہے، لیکن اب ان کو لعنت اور ملامت مل رہی ہے، لوگ وہاں سے دفع کر رہے ہیں، ہر جگہ سے ان کا استقبال کیوں ہو رہا ہے۔ اب یہ کربلا کے فوراً بعد کے حالات، اب یہاں سے بھی وہ ذلیل ہو کر نکلے۔ اب یہ لوگ موصل پہنچے، وہاں کے لوگوں کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے 40,000 کا لشکر تیار کیا، یزیدی قافلے کے ساتھ جنگ کر کے انہیں جہنم پہنچا کر مقدس سروں کو ادب سے دفن کا ارادہ کر لیا۔ یہ بات جب یزیدی قافلے کو معلوم ہوئی تو وہ لوگ موصل قلعے میں داخل ہونے سے پہلے ہی راستہ بدل کر فرار ہو۔ پھر کیسرین پہنچے، وہاں کے لوگوں نے بھی ان پہ لعنتیں بھیجی، وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکلے۔ معرۃ النعمان پہنچے، وہاں بھی ذلت اٹھائی۔ پھر یہ قافلہ سیبور نامی قلعے میں پہنچا، یہاں کے لوگوں نے چھپ چھپ کر تیاری کی، نوجوانوں کو تیار کیا۔ جو ہی یزیدی قافلہ پہنچا تو لوگوں نے ان پر حملہ کر کے 700 یزیدیوں کو جہنم حاصل کر دیا۔ اب یہ لوگ جدھر بھی گئے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ پھر یہ لوگ حمص نامی شہر پہنچے، وہاں کے لوگوں نے تو ان پہ پتھر برسانے شروع کر دیا۔ اب یہ جگہ جگہ ذلیل و خوار ہو گئے کہ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تم کو یہ سزا ملی۔ اب جگہ جگہ سے ہی ذلیل و خوار ہوتے، لوگوں کے تانے سنتے، پتھر کھاتے۔ معلبت نامی شہر پہنچے، یہاں کے لوگوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی۔ یہاں ان بدنصیبوں کو چین سے رات گزارنا تو نصیب ہو گیا، مگر یہاں عجیب واقعہ ہو۔ جب رات ہوئی، یزیدیوں نے سر حسین ایک جگہ رکھا اور اپنے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ جب رات خوب چھا گئی تو یہاں کے نصرانی راہب، یعنی عیسائیوں کا جو مذہبی پیشوا ہے، اس نے دیکھا کہ کہیں سے انوار پھوٹ رہے ہیں اور کسی کے تسبیح پڑھنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا آگے بڑھ کے، اس نے دیکھا تو یہ سر حسین ہے جہاں سے نور کی شعائیں نکل رہی، روشنائیں آسمان تک پہنچ رہی۔ راہب یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا، صبح ہوئی، اس راہب کو معلوم ہوا کہ یہ تو نواسہ رسول امام حسین کا سر ہے۔ اس نے وقت یزیدیوں کو مال کی لالچ دی، کچھ پیسہ دیا اور ان سے سر مبارک لے کر اپنے گھر لے آیا۔ اس نے سر پاک کو اپنے سامنے رکھا، زیارت کرتا جاتا، روتا جاتا۔ امام حسین کے دیدار کی برکت سے اس کا سینہ روشن ہوا۔ اس نے پکار کر کہا کہ اے امام، افسوس میں آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان نہ کر پایا، بس آپ اتنی سی درخواست ہے، آپ اپنے نانا جان کی خدمت میں مجھ گنہگار کی سفارش کر دیجیے گا، عرض کر دیجیے گا کہ میں اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، مسلمان ہوں۔ روایتیں اور بھی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شہادت امام حسین کے فوراً بعد ہی حالات پلٹنا شروع ہو گئے۔ وہی علاقے جہاں پر یزید ولید کی مقبولیت تھی، امام حسین کی شہادت کے بعد ہی یزید اور یزیدیوں پر پھٹکار پڑ گئی، جگہ جگہ ذلیل ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ابھی تو شہادت امام حسین کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی یزیدیت کی جڑیں ہلنا شروع ہو گئی۔ اب دوسری طرف امام علی مقام کی مقبولیت دیکھی، کیسی بڑی روایت میں ہے کہ جالوت نام کے غیر مسلم شخص تھا جو ملک شام میں رہتا تھا، یزید کے پاس پہنچا، دیکھا کہ یزید کے سامنے ایک سر پڑا ہوا ہے، اسے پوچھا کہ کس کا سر ہے؟ یزید نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر۔ جالوت نے جب یہ سنا تو غصے سے تلبلا، کہا اے یزید، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 103 پشتوں کا فاصلہ ہے،
103 نسلوں کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود اہل کتاب میری تعظیم کرتے ہیں، حالانکہ 103 نسلوں کے بعد میں پیدا ہوا، لیکن پھر بھی اتنا گیپ ہے، لیکن پھر بھی اہل کتاب میری تعظیم کرتے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب اس کے باوجود اس نے بتایا کہ میرے پیروں کی مٹی اٹھا کر بطور تبرک لوگ استعمال کرتے ہیں جو لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تم کتنے بدبخت ہو کہ تم نے نواسہ رسول کے ساتھ یہ ظلم کیا، ان کو شہید کر ڈالا۔ اب یزید بدبخت کی بے باکی دے دی، کہنے لگے تم میرے کتاب کو جزیہ دے کر ہمارے ملک میں رہتے ہو، رسول اللہ کی حدیث ہے جو جزیہ دے کر رہنے والوں کو قتل کرے گا روز قیامت میں اس کے مد مقابل رہوں گا۔ اب یزید بدبخت یہ حدیث سنا کر بولا اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو اے جالوت میں تمہیں قتل کر دیتا، یعنی میں تمہیں اس حدیث کی وجہ سے قتل نہیں کر رہا کیونکہ حضور نے یہ فرمایا تھا تو اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اب اس نے کہا اے بدبخت، جالوت نے کہا گرج کر بولا اے بدبخت، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم کے تو دعوے دار ہوں گے، کیا اپنے نواسے کا بدلہ تم سے نہیں لیں گے؟ کہ غیر مسلم کو تم قتل اس لیے نہیں کر رہے کہ حضور تم سے پوچھیں گے کہ غیر مسلم کو کیوں قتل کیے تو جزیہ دیتا تھا، تو کیا اپنے نواسے کا نہیں پوچھیں گے کہ تم ان پہ ظلم کر کے تم نے شہید کر دیا؟ یہ کہہ کر جالوت نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جو یہ مسلمان ہوئے یزید بن نصیب نے ان کی گردن اڑا۔ اب یہ واقعہ ہوا ہی تھا، تھوڑی دیر کے بعد جعفریق نامی غیر مسلم یہاں پہنچا، اس نے بھی یہی پوچھا یزید کس کا سار ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سار ہے۔ کہنے لگا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ خوفناک آواز گونجی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک سورج کی طرح روشن چہرے والے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ کئی سارے لوگ ہیں، یہ سب آسمان سے اتر رہے تھے۔ میں نے خواب میں کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ رسول اللہ ہے اور 7 فرشتے جو امام حسین کی تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ یہ خواب سنا کر جعفریق بولا بدبخت، اس طرح پاک کو جلدی سے یہاں سے ہٹا دے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ جزید کا دل تو ویسے ہی پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا، کہنے لگا کیا جھوٹے خواب سنائے جا رہے ہو؟ کیا سپاہی اس کو گرفتار کر؟ اب جعفریق کو گرفتار کر لیا گیا، مارنے پیٹنے لگے۔ حضرت جعفریق نے سر حسین کی طرف رخ کر کے پکارا اے امام عالی مقام، اپنے نانا جان کے حضور گواہی دیجیے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ بھی مسلمان۔ یزید نے یہ سنا بھڑک اٹھا، ان کو بھی سورے پہ لٹکا دیا۔ تو یہ واقعات امام علی مقام کی شہادت کے بعد ہی ہونا شروع ہو گئے۔ شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہا حسین زندہ ہے، یزید دفن ہے تابوت ظلم میں، اب بھی وفا کے بعد میں اب بھی حسین زندہ۔ آپ غور فرمائیے، یہ یزید کا حال ہے، یہ سارے واقعات کہاں ہو رہے ہیں؟ یزید کے دربار میں، اس کے سامنے ہو رہے ہیں۔ دنیا کے جابر ظالم ترین بادشاہ کا دربار ہے، جہاں پرندہ پار نہیں مار سکتا، یہ وہاں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں لوگ آ کر ڈائریکٹ یزید کا گریبان پکڑ رہے ہیں، اسے للکار رہے ہیں۔ اب اس سے بڑی ذلت بتائیے کیا ہو کہ اس وقت اپنے آپ کو سپر پاور وہی سمجھتا تھا، اپنی سپر پاور کے سامنے یوں للکارنا، اس کے دربار میں جا کے ایسی باتیں کرنا، کتنی ذلت و رسوائی ہے اس کی۔ دوسری طرف امام علی مقام کی مقبولیت اور آپ کے مشن کی تکمیل دیکھیے کہ امام حسین تو امام حسین ہے، آپ کے جسم پاک سے کٹا ہوا سر جہاں پہنچتا ہے حق و صداقت کے ڈنکے بجا رہا ہے، کلمہ حق بلند کرتا ہوا، غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، امام علی مقام کا سر مبارک یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے جیت، اس کو جیت کہتے ہیں۔ فَيَدْ مَوْهُ فَإِذَا هُوَ ظَاهِرٌ، تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جب وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ یہ اس کی عملی تفسیر ہے۔ حسینی حق اس زور کے ساتھ یزیدی بادل سے ٹکرایا کہ یزیدیت کا بھیجا نکال کے رکھ دیا۔ حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں ہر دل میں روشنی کی طرح، ہر عاشق رسول کے دل میں حسین ہے۔ یہ کربلا ہے۔
کربلا میں طاقت ہار گئی، کربلا میں فوج ہار گئی، کربلا میں خزانے ہار گئے، مقبولیت ہار گئی، تاج و تخت ہار گئے، کردار امام علی مقام جیت گیا، حق جیت گیا، سچائی جیت گئی۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ جو ہے نا یہ کربلا کو 61 ہجری کا بس ایک واقعہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کربلا آج بھی موجود ہے، ہم ایک واقعہ سمجھتے ہیں جو گزر گیا، ایسا نہیں ہے، آج بھی کربلا موجود ہے۔ آپ کربلا کے مرکز کو دیکھیے، امام حسین کا بنیادی موقف بھی یہ تھا کہ یزید کے پاس طاقت ہے مگر اخلاقی سچائی نہیں، اس کے پاس کردار نہیں ہے، لہذا اس کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم کس طرف ہیں، ہم طاقت کو ترجیح دیتے ہیں یا اخلاقی سچائی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہم شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں یا اپنے کردار کو سنوارتے ہیں؟ ہمیں پیسہ چاہیے، عزت چاہیے، مقام چاہیے، عہدے چاہیے، ہم اپنے اندر کی اصلاح کے طلبگار ہیں یا پیسے کے؟ یہ ہر ایک غور کر لیں، جواب سامنے آ جائے گا۔ جب ہمیں کہا جاتا ہے نا آج کے دور میں یہی چلتا ہے، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کہا جاتا ہے آج کے دور میں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو کیا ہم جھوٹ اپنا لیتے ہیں یا پھر ہم سچ پر قائم رہتے ہیں؟ آج کل رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ سوچ کر ہم رشوت کا لین دین شروع کر دیتے ہیں یا پھر ہم اس سے بچ جاتے ہیں۔ آج جب پتہ چلے کہ سودی لین دین کے بغیر کار کوٹھی بنگلہ نہیں بنایا جا سکتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا چھوڑ دیتے ہیں یہ سودی لین دین، یا اس کے حلال کماتے ہیں، یا اس سے بچ کر اپنا کردار صاف کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے، لائکس حاصل کرنے کے لیے، سبسکرائبر لینے کے لیے، فالوورز دینے کے لیے جب ہمیں گناہوں پر اکسایا جاتا ہے، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کر کے، ایسے ویڈیوز بنا کے کہ لائکس کے چکر میں، اس وقت ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ جب اخلاقیات سے گری ہوئی ریلز بنانی پڑتی ہیں، گناہوں اور بے پردگی اور میوزک پر مبنی ویڈیوز ہم بناتے ہیں، لائکس کے چکر میں اخلاقیات سے گر جاتے ہیں، یا پھر ہم حسینی کردار پر قائم رہتے ہیں؟ ہر غور کر لیں کہ جن چیزوں سے امام حسین کو نفرت تھی، جس وجہ سے امام حسین نے اتنی قربانیاں دی، اتنی تکالیف برداشت کی، کیا آج ہم وہی کام نہیں کر رہے؟ ہر غور کر رہے، وہی جو یزید کیا کرتا تھا اس سے بڑھ کر گناہ تو آج ہو رہے، مسلمان کر رہا ہے، حسینی ہونے کا دعویٰ کرنے والا کر رہا ہے، عاشق رسول کہلانے والا وہی کام کر رہا ہے۔ یہ آج کی کربلائیں ہیں۔ ہمارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بے حیائی غلط ہے، پردہ حق ہے، مگر زمانے کے ساتھ بھی تو چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر بے حیائی میں پڑ جاتے ہیں، کیا کریں، زمانہ ہی ایسا، ماحول ہی ایسا، تو کیا کریں، مجبوری ہے بے حیائی کے ساتھ چلنا۔ ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ جھوٹ گناہ ہے، مگر کیا کریں جی، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ کہہ کے اپنی گلی سے گزر جاتے ہیں۔ عموماً نوجوان آپ کو یہ کہتے مل جائیں گے اگر ترقی کرنی ہے تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جی حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کیا حرج ہے کہ تھوڑی بہت کمپرومائز کر لیں گے، تھوڑا بہت سی وی میں جھوٹ موٹ ڈال دیں گے، کچھ جعلی اسناد بنا کر کچھ نوکری مل جائے گی، کیا حرج ہے اس میں؟ ٹرینڈ سسٹم ہمارے یہاں یہ رواج ہے، جو چیز ٹرینڈنگ میں ہوتی ہے نا ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس وقت یہ رواج ہے، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، زمانہ اس طرف جا رہا ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں، جو زیادہ لوگوں کو کرتے دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو ٹھیک ہوتا ہے، جو زیادہ ہو رہا ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ یہ اوور آل ایک معاشرے کی ایک سائیکی بن چکی ہے۔ سچ کہاں ہے؟ ہر وہ چیز جو ٹریننگ میں ہو وہ درست بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھ لینا 61 ہجری میں جمعہ کا دن تھا، میدان کربلا میں، اس وقت ٹریننگ میں کون تھا؟ شہرت کس کے پاس تھی؟ طاقت، کرسی، مال و دولت، خزانے کس کے پاس تھے؟ یزید کے پاس۔ اگر خدا نہ خواستہ امام علی مقام تھوڑا سا بھی کمپرومائز کر لیتے، سوچیے کیا ہو جاتا ہے۔ جس طرح آج ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم اس طرف چلتے ہیں جدھر کرسی ہو،
جدھر ٹرینڈ ہو، جدھر شہرت والا ہو، ماڑے کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے، ادھر طاقت کی طرف، خزانے کی طرف، مال کی طرف ہمارا رجحان ہے۔ غریب آدمی دعوت پہ بلائے تو ٹائم ہی نہیں ہے، امیر کی تو اتنے کرتے ہیں، بلا لے کسی طرح، بندے بیچ میں ڈال کے تو کسی طرح یہ انوائٹ کر لے۔ ہم اپنی سوچ دیکھیں حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ افسوس آج ہم نے کربلا کو 61 ہجری کا ایک واقعہ سمجھ لیا۔ یاد رکھیے کربلا ہر اس لمحے کا نام ہے کہ جب ہمارا فائدہ اور سچائی آمنے سامنے ہو، وہ لمحہ کربلا کا ہے۔ جب مقبولیت اور اصول ٹکرا جاتے ہیں، جب طاقت اور حق ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ہماری روزمرہ زندگی ہی کیوں نہ ہو، اخلاقی سچائی، طاقت، مقبولیت کا یہ لمحہ کربلا ہے۔ اس وقت ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہم کس طرف ہوں گے۔ جس طرف زمانہ چل رہا ہے، جس طرف مقبولیت ہے، جس طرف مال ہے، ادھر جھکیں گے یا پھر ادھر ہوں گے جدھر اخلاقی سچائی ہے، جدھر کردار ہے، حق پر ثابت قدمی دکھائیں گے۔ یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ ایک طرف غلط چیز ہے، ایک طرف ٹھیک چیز ہے، یہ لمحہ ہمارے لیے کربلا ہے۔ اس وقت ہم نے فوری کوئک ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، اب ہم نے کس طرف ہونا ہے، حسینیت کی طرف ہونا ہے یا یزیدیت کی طرف ہونا ہے۔ یہ کربلا تو ہمارے لمحے لمحے میں آ رہی ہے، ہماری زندگی میں روز آ رہی ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ افسوس ہے، کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، ٹرینڈ، شہرت، مقبولیت یہ سب ہار جاتے ہیں، سچائی جیت جاتی ہے، اچھا کردار جیت جاتا ہے، عدل اور ضمیر کی جیت ہوتی ہے۔ لہذا روزمرہ زندگی میں اس اصول اور کربلا کے اس نتیجے کو اپنائیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ سچ تنہا بھی ہو، سچ گمنام بھی ہو، سچ کمزور بھی ہو، بے آسرا بھی ہو، سچ سچ ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ اور باطل چاہے جتنا مشہور ہو، جتنا مقبول ہو، جتنی بڑی کرسی پہ ہو، جتنی بڑی طاقت میں ہو، جتنا بڑا ٹریننگ میں ہو، شہرت میں ہو، جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ لہذا کربلا کو اپنے اندر اتاریے، کربلا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اصول، کردار، اخلاق، سچائی پر ہمیشہ قائم رہیے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کی طرف جلدی بڑھنے والے کون لوگ ہوں گے؟ کیونکہ بروز قیامت عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جلدی اس سائے کی طرف بڑھنے والے کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ کہ جب حق دیے جائیں تو فوراً اس کو قبول کر لیں، کہ جیسے ہی ان کو کوئی اچھی بات بتائی جائے بس ایکسپٹ کریں، سوچ میں نہ پڑے گا، دیکھیں گے جی کر لیں گے۔ نماز میں پتہ لگا کہ نماز ضروری ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، اگلے جمعے سے شروع کر دیں گے، رمضان سے شروع کر دیں گے، عمرے پہ جائیں گے تو پھر شروع کر دیں گے۔ نہیں، جب حق بات پتہ چل گئی تو فوری عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہی جلدی عرش کے سائے کی طرف بڑھیں۔ میرا تو مناجی میں ہے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب وہ لوگ جب کوئی انہیں حق بات سنائے تو اس کو قبول کر لیں، اور پھر سنانے والے کا احسان مانے کہ شکر ہے اس بندے نے ہمیں کو اچھی بات بتائی، اس کا شکریہ ادا کریں، اسے قبول کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ وہ لوگ عرش الہی کے سائے میں جلدی پہنچیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ بات قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔